خوش آمدید کہانیوں کی محفل میں آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سعادت حسن منٹو کی مشہور کہانی نیا قانون۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کیسا ایک ان پر ٹانگے والا منگو کو ہر خبر رہتی ہے، چاہے وہ دنیا کی خبریں ہو یا ہندوستان آزادی کی۔ اس کہانی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کیسے منگو سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے آزادی کے خواب اور نئے قانون آنے کا انتظار کرتا ہے۔ کیا منگو کی آزادی کی خواہش پوری ہوں گی؟ کیا وہ نیا قانون دیکھ پائے گا یا اس کے برعکس وہ کسی مشکل میں پڑ جائے گا؟ چلیے اس کہانی کے ذریعے جانتے ہیں۔ منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقلمند آدمی سمجھا جاتا تھا، گو کہ اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی کہ یہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ پچھلے دنوں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دیکھ کر مدبرانہ انداز میں پیش گوئی کی تھی۔ دیکھ لینا گاما چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین کے اندر جنگ چھڑ جائے گی۔ جب گاما چودھری نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں۔ اسپین کی جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو پتہ چل گیا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچوان حقہ پی رہے تھے دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے، اور استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر تانگا چلاتے ہوئے کسی سواری سے تازہ ہندو مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اس روز شام کے قریب جب وہ اڈے پہ آیا تو اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر تمتمایا ہوا تھا۔ حقے کا دور چلتے چلتے جب ہندو مسلم فساد کی بات چھڑی تو استاد منگو نے سر پر سے خاکی پگڑی اتاری اور بغل میں داب کر بڑے مکفرانہ لہجے میں کہا، یہ کسی پیر کی بددعا کا نتیجہ ہے کہ آئے دن ہندوؤں اور مسلم میں چاقو چھریاں چلتی رہتی ہے، اور میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اکبر بادشاہ نے کسی درویش کا دل دکھایا تھا اور اس درویش نے جل کے یہ بددعا دی تھی، جا تیرے ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے، اور دیکھ لو جب سے اکبر بادشاہ کا راج ختم ہوا ہے ہندوستان میں فساد پر فساد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر حقے کا دم لگا کر اپنی بات شروع کی۔ یہ کانگریسی ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ 1000 سال بھی سر پٹکتے رہے تو کچھ نہ ہوگا۔ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی کہ انگریز چلا جائے گا اور کوئی اٹلی والا آ جائے گا یا وہ روس والا جس کی بابت میں نے سنا ہے کہ بہت تگڑا آدمی ہے، لیکن ہندوستان سدا غلام رہے گا۔ ہاں، میں یہ کہنا بھول ہی گیا کہ پیر نے یہ بھی بددعا دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے اسے بہت ستایا کرتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی آ جاتی، نہ معلوم کیوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ان کے لال جھریوں بھرے چہرے دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو۔ جب کسی شرابی گورے سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو سارا دن اس کی طبیعت مقدر رہتی اور وہ شام کو اڈے میں آ کر ہل مار کا سگریٹ پیتا یا حقے کی کش لگاتے ہوئے اس گورے کو جی بھر کر سنایا کرتا۔ یہ موٹی گالی دینے کے بعد وہ اپنے سر کو ڈھیلی پگڑی سمیت جھٹکا دے کر کہا کرتا تھا، آگ لینے آئے تھے اب گھر کے مالک ہی بن گئے ہیں،
नाक पे दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने, यूं रोब गाटते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर है। इस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता, वो अपने सीने की आग उगलता रहता। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा है, बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार, और गिट पिटू यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम पहले पहल जी में आई कि मलऊन की झोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं, लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मर्दूद को मारना अपने हतक है। ये कहते कहते वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज से साफ करने के बाद फिर बड़बड़ाने लग जाता। कसम है भगवान की, इन लॉर्ड साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। अब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से नजात मिले, तेरी कसम जान में जान आ जाए। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपनी तांगे पर 2 सवारियाँ ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन का निफाज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रहे। 2 मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडियन एक्ट के मुतालिक आपस में बातचीत कर रहे थे। सुना है कि 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तानियों को आज़ादी मिल जाएगी। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? ये पूछने की बात है, कल किसी वकील से दरियाफ्त करेंगे। उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिले बयां खुशी पैदा कर रही थी। वो अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूँछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागी ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पीकर एक बड़ी डकार ली और मूँछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत तेरी ऐसी तैसी। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफे मामूल उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी न मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफ़ान बरपा हो गया। आज वो एक बड़ी खबर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी खबर, और इस खबर को अपने अंदर से निकालने के लिए वो सख्त मजबूर हो रहा था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। आधे घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहनी छत के नीचे बेकरारी की हालत में टहलता रहा। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के निफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में लाकर खड़ा कर रखा था। वो इस नए कानून के मुतालिक जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके वो गौर व फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ी का ये अंदेशा क्या ब्याज के मुतालिक कोई नया कानून पास होगा बार बार गूंज रहा था, और उसके तमाम जिस्म में मसरत की एक लहर दौड़ रही थी। वो बेहद मसरूर था, ख़ासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंचती जब वो ख्याल करता कि गोरो सफ़ेद चूहो, वो उनको उसी नाम से याद किया करता था, कि थुतनियाँ एक नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। तो गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, ला हाथ इधर दे, ऐसी खबर सुनाऊं कि जो खुश हो जाए, तेरी गंजी खोपड़ी पर बाल उग जाए। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े से लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू उसने कई मरतबा नत्थू गंजी के हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मारकर कहा, तू देखता रह क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ न कुछ ज़रूर करके रहेगा।
استاد منگو موجودہ سوویت نظام کی اشتراکی سرگرمیوں کے متعلق بہت کچھ سنا چکا تھا اور اسے وہاں کے نئے قانون اور دوسری نئی چیزیں بہت پسند تھیں۔ اس لیے اس نے روس والے بادشاہ کو انڈین ایکٹ یعنی جدید آئین کے ساتھ ملا دیا۔ 1 اپریل کو پرانے نظام میں جو نئی تبدیلیاں ہونے والی تھیں وہ انہیں روس والے بادشاہ کے اثر کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ کچھ عرصے سے پشاور اور دیگر شہروں میں سرخ پیشوں کی تحریک جاری تھی۔ منگو نے اس تحریک کو اپنے دماغ میں روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ خلط ملط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کسی سے سنتا کہ فلاں شہر میں بم ساز پکڑے گئے یا فلاں جگہ اتنے آدمیوں پر بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تو ان تمام واقعات کو نئے قانون کا پیش خیمہ سمجھتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ ایک روز اس کے تانگے میں 2 بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی نہ دیکھی گئی۔ سیاسی نظریہ سے بھی یہ فیڈریشن بالکل غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی فیڈریشن ہے ہی نہیں۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس میں اسی لیے بیشتر الفاظ صرف اوپر کے جملے ہی کو کسی قدر سمجھا اور اس نے کہا، یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان 2 بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ٹوڈی بچے۔ جب کبھی وہ کسی کو دبی زبان میں ٹوڈی بچہ کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس نام کو صحیح جگہ استعمال کیا ہے اور یہ کہ وہ شریف آدمی ہے، ٹوڈی بچے کا تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر مزنگ جا رہا تھا کہ اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہے۔ اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی، ویسے بھی بہت سی جگہ اور نکلے گی، شاید اسی گڑبڑ میں ہمارے ہاتھ بھی کچھ آ جائے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں ان میں سے کچھ تو کمی ہوگی۔ اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو، نیا قانون۔ وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑے کا وہ ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھوک بجا کر خریدا تھا۔ اس ساز پر جب وہ نیا تھا جگہ جگہ لوہے کی نکلی ہوئی کیلیں چمکتی تھی اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ سونے کی طرح دمکتا تھا۔ اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تابہ ہونا ضروری تھا۔ 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کے حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا بدل نہ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئے گی ان سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتے اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی دنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس قلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑوں کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش کے 14.5 آنا میں خریدی تھی۔
گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصل چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہے، اس خیال میں اس نے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا، ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے کے قریب پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رونق سے 9 بجائے۔ جو طلبہ کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، مگر استاد منگو کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیراکن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ تانگے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھیں اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی۔ حلوائی کی دکانوں پر گراہکوں کی خوب بھیڑ تھی۔ منیہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جب استاد منگو کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا تو اس نے 4-5 مہینے بڑی بے قراری سے گزارے تھے۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ کسی نہ کسی دن ضرور پیدا ہوگا، مگر وہ انتظار کی گھڑیاں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو صرف ایک نظر دیکھ لے، اس کے بعد وہ پیدا ہوتا رہے۔ چنانچہ اسی غیر مغلوب خواہش کے زیر اثر اس نے کئی بار اپنی بیمار بیوی کے پیٹ کو دبا دبا کر اور اس کے اوپر کان رکھ کر اپنے بچے کے متعلق کچھ جاننا چاہا، مگر ناکام رہا۔ ایک مرتبہ وہ انتظار کرتے کرتے اس قدر تنگ آ گیا کہ اپنی بیوی پر برس پڑا۔ تو ہر وقت مردے کی طرح پڑی رہتی ہے، اٹھ ذرا چل پھر، تیرے انگ میں تھوڑی سی طاقت تو آئے، یوں تختہ بنے رہنے سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ تو سمجھتی ہے کہ اس طرح لیٹ لیٹے بچہ جن دے گی؟ استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا خواہش مند تھا، بلکہ متجسس تھا۔ اس کی بیوی گنگا، وہ اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اس نے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے وہ گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ لیڈروں کی عظمت کا اندازہ استاد منگو ہمیشہ ان کے جلوس کے ہنگاموں اور ان کے گلے میں ڈالے ہوئے پھولوں کے ہاروں سے کیا کرتا۔ اگر کوئی لیڈر گیندے کے پھولوں سے لدا ہو تو استاد منگو کے نزدیک وہ بڑا آدمی تھا، اور اگر کسی لیڈر کے جلوس میں بھیڑ کے باعث 2-3 فساد ہوتے رہ جائے تو اس کی نگاہ میں وہ اور بھی بڑا تھا۔ اب نئے قانون کو تو وہ اپنے ذہن کے اسی ترازو میں تولنا چاہتا تھا۔ انارکلی سے نکل کر وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ موٹروں کی دکانوں کے پاس اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ کرایہ طے کرنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو چابک دکھایا اور دل میں خیال کیا، چلو اچھا ہوا، شاید چھاؤنی سے ہی کسی نئے قانون کا کچھ پتہ چل جائے۔ چھاؤنی پہنچ کر استاد منگو نے سواری کو اس کی منزل مقصود پر اتار دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری 2 انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور پچھلی ناشست کے گدے پر بیٹھ گیا۔ جب استاد منگو کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی یا اسے کسی بیتے ہوئے واقعے پر غور کرنا ہوتا تو وہ عام طور پر اگلی نشست چھوڑ کر پچھلی نشست پر بڑے اطمینان سے بیٹھ کر اپنے گھوڑے کی باگھیں دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیا کرتا۔
ایسے موقعوں پر اس کا گھوڑا تھوڑا سا ہنہنانے کے بعد بڑی دھیمی چال چلنا شروع کر دیتا، گویا اسے کچھ دیر کے لیے بھاگ دوڑ سے چھٹی مل گئی ہے۔ گھوڑے کی چال اور استاد منگو کے دماغ میں خیالات کی آمد بہت سست تھی۔ جس طرح گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، اسی طرح استاد منگو کے ذہن میں نئے قانون کے متعلق نئے قصائد داخل ہو رہے تھے۔ وہ نئے قانون کی موجودگی میں میونسپل کمیٹی میں تانگوں کے نمبر ملانے کے طریقے پر غور کر رہا تھا۔ وہ اس قابل غور بات کو آئین جدید کی روشنی میں دیکھنے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ اس سوچ بچار میں غرق تھا، اسے یوں معلوم ہوا جیسے کسی سواری نے اسے بلایا ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے اسے سڑک کے اس طرف دور بجلی کے کھمبے کے پاس ایک گورا کھڑا نظر آیا جو اسے ہاتھ سے بلا رہا تھا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی۔ جب اس نے اپنے تازہ گراہک کو گورے کی شکل میں دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ پہلے اس کے جی میں آیا کہ بالکل توجہ نہ دے اور اس کو چھوڑ کر چلا جائے، مگر بعد میں اس کو خیال آیا ان کے پیسے چھوڑنا بھی بے وقوفی ہے۔ کلگی پر جو مفت میں 14.5 آنے خرچ کر دیے ہیں ان کی جیب سے ہی وصول کرنے چاہیے۔ چلو چلتے ہیں۔ خالی سڑک پر بڑی صفائی سے ٹانگا موڑ کر اس نے گھوڑے کو چابک دکھایا اور آنکھ جھپکنے میں وہ بجلی کے کھمبے کے پاس تھا۔ گھوڑے کی بانگیں کھینچ کر اس نے تانگا ٹھہرایا اور پچھلی نشست پر بیٹھے گورے سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ اس سوال میں بلا کا طنزیہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اوپر کا موچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو مدھم سی لکیر ناک کے نتھنے سے ڈوڑی کے بالائی حصے تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی، گویا کسی نے نوکیلی چاقو سے شیشم کی سانولی لکڑی میں دھاری ڈال دی ہے۔ اس کا سارا چہرہ ہنس رہا تھا اور اپنے اندر اس نے اس گورے کو سینے کی آگ میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ جب گورے نے جو بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا، موڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھایا تو اچانک استاد منگو کی اور اس کی نگاہ چار ہوئی اور ایسا معلوم ہوا کہ بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئی اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشی بگولا بن کر اوپر کو اڑ گئی۔ استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باگ کے بل کھول کر تانگے پر سے نیچے اترنے والا تھا، اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا گویا وہ اس کی وجود کے ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا تھا، اور گورا کو جس طرح اپنی نیلی پتلون پر سے غیر مرئی چیز جھاڑ رہا تھا، گویا وہ استاد منگو کے اس حملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گورے نے سگریٹ کا دھواں نکلتے ہوئے کہا، جانا مانگتا یا پھر گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے، یہ لفظ استاد منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے اور اس کی چوڑی چھاتی کے اندر ناچنے لگے۔ وہی ہے، اس نے یہ لفظ اپنے منہ کے اندر ہی اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گورا جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی، اور اس خواہ کے جھگڑے میں جس کا باعث گورو کے دماغ میں چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے طوعاً کرہاً بہت سی باتیں سہنا پڑی تھی۔ استاد منگو نے گورو کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ ان کے پرزے اڑا دیے ہوتے، مگر وہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر خاموش ہو گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کوچوانوں ہی پر گرتا ہے۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا مانگتا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی، گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ کرایہ 5 روپے ہوگا؟ استاد منگو کی مونچھیں تھر تھر آئی۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا، 5 روپے؟ کیا تم؟ ہاں 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا داہنا بالوں بھرا ہاتھ بھنج کر ایک وزنی غصے کی شکل اختیار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔
گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کے سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا کہ اس کی کھوپڑی پھر کھجلا رہی ہے۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر اثر وہ تانگے کی طرف اکڑ کر بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے پر سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بیت کی یہ پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے اسے پیس ڈالنا چاہتا ہے۔ پھر اس کا غصہ کمان میں سے تیر کی طرح سے اوپر کو اٹھا اور چشمے زدن میں گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم گیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ شتر و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی بوسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی کی سی حالت طاری ہے، اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے ہیں، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا۔ اس کی چیخ پکار نے استاد منگو کی باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا۔ وہ گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فو، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فو۔ ہے بچہ لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو کی گرفت سے چھڑایا۔ استاد منگو ان 2 سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی پھولی سانس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں سے حیرت زدہ مجمع کی طرف دیکھ کر وہ ہانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جو خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اور بیچارہ غورا اپنے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ بے وقوفوں کے مانند کبھی استاد منگو کی طرف دیکھتا اور کبھی ہجوم کی طرف۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چلاتا رہا، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو، قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔